السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نئے آنے والے سامعین و ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ رمضان ہی سے متعلق میں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو دوسرا عشرہ شروع ہونے پر 20ویں رمضان کے بعد 21ویں شب سے 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے قدر کی راتوں کے نام سے ہمیں عطا کی ہے۔ عزت و احترام والی راتیں ہیں، رب کی رحمتوں، مغفرتوں اور عتق من النار کی ساعتیں ہیں، گھڑیاں ہیں۔ تو لیلۃ القدر جسے نصیب ہو جائے تو 83 سال چند مہینوں کی عبادت سے بھی افضل عبادت کا اللہ تعالیٰ اس مسلمان روزے دار کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ساری راتیں نصیب فرمائے، اور کم از کم 1-2 راتیں ضرور نصیب فرمائے، تاکہ اس کی فضیلتوں سے ہم سرشار ہوں، آراستہ ہوں، مزین ہوں، اور سعادت ہمیں ان راتوں میں جاگنے کی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی راتوں کی فضیلت جب بیان فرمائی تو اللہ کے رسول سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوال کیا، اللہ کے رسول، قدر کی راتیں آ جائیں اور اس کی بعض اہم نشانیاں بھی ہمیں معلوم ہو جائیں کہ یہ رات قدر کی رات تھی، تو ہم اس رات خصوصی طور پر کون سی دعا اللہ کے حضور مانگا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ، دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا کی تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے۔ صحابہ کی، ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی تربیت فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بھی توجہ کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم، جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ذات ہو، بادشاہ ہو، مہربان ہو، تحب العفو، اپنے بندوں سے درگزر کرنا، بندوں کی لغزشوں، خطاؤں کو معاف کرنا تجھے بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ فاعف عنا، تو ان ساعتوں میں جاگنے پر، تیری عبادت میں اٹھے رہنے پر اور تیرے حضور گڑ گڑانے پر، عبادت تیری درگاہ میں کرنے پر تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یہ تعلیم نبی پاک نے ہمیں دی ہے، اس لیے کہ انسان کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہو جاتا ہے۔ رب کی نافرمانی، رسول کی ناراضگی انسان کر بیٹھتا ہے، لیکن اللہ نے مغفرت کے اعمال بھی رکھے ہیں، غفران کے مواقع بھی رکھے ہیں، بہت سارے مواقع ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان غفران کے ذرائع ہیں، تقوی پرہیزگاری کے عوامل ہیں، اور نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور تمام نیک اعمال
اور برائیوں سے بچنے کی سب صورتیں، محرمات سے بچنے کی سب کوششیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت حاصل کرنے اور اس کی رحمتوں کو اپنے اوپر واجب کرنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر میں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ دعا بالخصوص اور دیگر دعائیں بالعموم ہمیں پڑھتے ہوئے قدر کی راتیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے، آمین۔ اور خصوصی دعا یہی ہے جو میں نے پیش کی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، آمین 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 یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔